الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو کہ آج 23 اپریل 2010 کہکشاں مارکیٹ کلفٹن کے علاقے میں ہونے والے اجتماع ذکر و نعت میں شریک ہیں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ مل کر بآواز بلند سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا توار پر محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غور کیجئے، چونکہ یہاں مارکیٹ کے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ اجتماع ذکر و نعت بھی ایک مارکیٹ ہی کے اندر ہو رہا ہے۔ پورا دن ہمارا کاروبار میں، اپنی دکان پر، اپنے کام کاج میں گزرتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ جس شخص کے کام کاج کے دوران اس پر اللہ عز و جل کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں، وہ کام کر رہا ہو، اپنی دکان پر بیٹھا ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں، تو اس کے کام میں کتنی برکت آ جائے گی، اس کی پریشانیاں کیسے نہ دور ہو جائیں گی، اس کے مسائل کیوں کر نہ حل ہو جائیں گے، کہ رب کی رحمت ہی تو تمام مسائل کا حل ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں پتہ چلا کہ رب کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب جو دکان پر بیٹھا درود پاک کا ورد کر رہا ہے، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے کے لیے ہمیں کسی مخصوص جگہ پر جانا شرط قرار نہیں دیا گیا، بلکہ یہاں تک اجازت دی گئی کہ اگر وضو بھی نہیں، بہتر تو یہ ہے کہ باوضو درود پڑھے، مگر وضو بھی نہیں، اپنا کام ہی کر رہا ہے، کام کرتے کرتے بھی درود پڑھتا رہے اور رب کی رحمتیں حاصل کرتا چلا جائے۔ اب یہ مارکیٹ، جو کہکشاں مارکیٹ کے دکاندار ہیں، اگر یہ سارے نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے۔ یہ مدنی انعام بھی ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں قربان جائیے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر زندگی گزارنے کا ایک بہترین پروسپیکٹس عطا فرما دیا، ایک بہترین طرز زندگی عطا فرما دیا کہ جو 72 کوئسچنز کے آنسر روزانہ فل اپ کرے گا، انشاءاللہ اس کی زندگی میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اسی میں ایک سوال یہ بھی ہے، ایک کوئسچن 72 مدنی انعامات میں سے ایک یہ ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا؟ تو آج ہم نے نیت کی ہے، انشاءاللہ ہم سب اس مدنی انعام پر عمل کریں گے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ یہ اجتماع کاروبار سے متعلق اسلامی بھائیوں میں ہو رہا ہے، کام کاج سے متعلق اسلامی بھائیوں سے ہو رہا ہے، یہاں ملازمین بھی بیٹھے ہوں گے، دکاندار بھی بیٹھے ہوں گے، تاجر بھی بیٹھے ہوں گے، تو کوشش کروں گا کہ کچھ اسی حوالے سے گفتگو کی جائے
تاکہ ہمیں اس کی برکتیں حاصل ہوں اور اس اجتماع سے ہم کچھ سیکھ کر اٹھیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 2 کی 5ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں فرماتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اس آیت کا ترجمہ کروں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں جس جگہ پر کنز الایمان شریف ہو، وہاں سے آفات و بلیات دور ہو جاتی ہیں۔ آج کل ایک گلوبل ایک پرابلم چلی ہوئی ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں فائنینشل کرائسس ہو گیا ہے، بڑا جناب مندہ آ گیا ہے، کاروبار میں بہت مندہ ہے، کام نہیں چلتا، آفتوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، قرضوں کے بوجھ ہمارے اوپر آ گئے ہیں، تو کنز الایمان کا تذکرہ آیا ہے تو یہ بھی نیت کر لیں، کیا ہی اچھی بات ہے۔ ایک مدنی انعام یہ بھی ہے، قربان جائیے میں ایک مدنی انعام کی ڈیفینیشن پہلے بیان کی، اتنا پیارا کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں اس نے ہمیں شامل کر دیا۔ دوسرا مدنی انعام کیا ہے کہ جو کوئی روزہ، ایک مدنی انعام یہ ہے کہ کیا آپ نے آج کم از کم 3 قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی اور کنز الایمان شریف سے اس کا ترجمہ اور خزائن العرفان یا نور العرفان سے اس کی تفسیر پڑھی یا نہیں۔ تو میرے پیارے اسلام بھائی اس کی بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کم از کم ہم 3 آیتوں کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اپنی دکان پر کنز الایمان شریف رکھ لیں تو انشاءاللہ یہاں سے آفات و بلیات دور ہوں گی۔ اب اعلیٰ حضرت اس آیت مبارکہ کا کتنا پیارا ترجمہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ طبرانی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحا، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طلب الحلال واجب علی کل مسلم، یعنی حلال روزی طلب کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآنی آیت سنی اور حدیث پاک سنی تو پتا چلا کہ حلال کھانے کا حکم ملا اور حلال روزی کی تلاش کرنا، اس کو طلب کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ مسلمان پر واجب قرار دیا گیا۔ ایک اور حدیث سنیے، میرے آقا مدینہ، شہنشاہ سرکار مکہ مکرمہ، شہنشاہ مدینہ المنورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص لگاتار حلال کی روزی کماتا ہے اور حرام کے لقمے کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، مکسنگ نہیں ہونے دیتا، اللہ عز و جل اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ کیا آج کچھ یہ سنتے ہیں کہ کیا ہر مال وبال ہے؟ کیا واقعی دنیا کی دولت جو ہے وہ کمانا غلطی ہے اور اس کے کوئی بھی فائدے نہیں ہیں؟ اصل میں مال ہے کیا؟ شریعت مال کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مال کے کچھ دینی اور کچھ دنیاوی فوائد ہیں۔ جی ہاں، جہاں مال کا وبال ہے ہم وہ بھی سنیں گے، لیکن مال کے دینی اور دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 180، ان ترک خیرا الوصیہ، ترجمہ کنز الایمان، اگر کچھ مال چھوڑے تو وصیت کر جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں مال کو خیر کے نام سے موسوم کیا گیا، ان ترک خیرا الوصیہ، یعنی مال کو خیر کہا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے گا۔ فقر جو ہے، تنگی جو ہے، تنگ دستی جو ہے، وہ کفر تک لے جاتی ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب دینی اور دنیاوی فوائد کیا ہیں، بینیفٹس کیا ہیں؟ مال کمانے کے، ویلتھ کو جمع کرنے کے بینیفٹس کیا ہیں؟ سنیے، اس کے دنیاوی فوائد تو ہمارے سامنے ظاہر ہیں کہ
اور کہ ہم اپنے بچوں کی کفالت کرتے ہیں، اپنے معاملات کو درست کر لیتے ہیں، زندگی میں کچھ سہولت آ جاتی ہے، مگر دینی فوائد کیا ہے؟ سب سے اہم ترین، عبادت کا حصول مال کے بغیر ممکن نہیں۔ بہت ساری اہم ترین عبادتیں ایسی ہیں جو مال کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ کون کون سی عبادتیں ہیں؟ حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ مال ہی کے ذریعے اس عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ مثلا کھانے، لباس، رہائش، نکاح، دیگر ضروریات زندگی حصول ان سب کے حصول کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے وہی شخص فراغت پا سکتا ہے جو ان امور میں با کفایت ہو۔ حالانکہ یہ مسلمہ اصول ہے، عبادت کا حصول جن چیزوں پر موقوف ہو، یعنی جن چیزوں کے ذریعے عبادت کرنا آسان ہو جائے وہ چیزیں بھی عبادت ہی ہوتی ہیں۔ یعنی جبکہ جو مال ضرورت سے زائد ہو، عبادت کے لیے تو جمع کیا وہ تو ٹھیک ہے، اس سے ضرورت سے زائد ہو وہ دنیا کا حصہ ہے۔ اور اس میں ایک دینی فائدہ یہ بھی ہے، دینی مال کے فوائد سن رہے ہم، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ صدقہ کرنا اور اس کے فضائل، اللہ اکبر، کئی احادیث کرام ہم سنتے ہیں کہ صدقہ کرنے کی یہ برکتیں، انشاءاللہ آگے بھی سنیں گے کہ صدقہ کرنا بھی جس کے پاس مال ہوگا وہی تو صدقہ کر سکے گا، تو یہ بھی ایک دینی فائدہ مال کا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلام بھائی ایک اور روایت میں دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس مال کے ذریعے عزت بچائی جائے وہ بھی صدقہ ہے۔ کسی مسلمان کی عزت کے لوگ در پہ ہیں، اب وہاں کچھ مال خرچ کر کے اس سے قرض اتار دیا، اس کی عزت بچا لی، یہ بھی مال خرچ کرنا صدقہ ہے۔ مزید اس کے فائدے، جو شخص، فرماتے ہیں بزرگ، جو شخص تمہارے کام وغیرہ نپٹاتا ہو اس کی اجرت بھی مال ہی سے ادا ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر تم خود وہ کام سر انجام دیتے تو تمہارے اخروی مصالح فوت ہو جاتے۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے گھر کے کام کاج، جن کے کاروبار کو دیکھنے کے لیے اگر لوگ رکھ لیے جائیں، ان کو جاب دے دی جائے، ان کو پیمنٹ کر دی جائے اور خود فارغ ہو جائے بندہ رب کی عبادت کے لیے، تو یہ تمام سہولتیں بھی یہ مال ہی سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور ایک اور بڑا فائدہ، عام خیر، یعنی تمام لوگوں کے لیے جس سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں وہ بھی مال کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مسجد بنانا، قلعے بنانا، پل بنانا، راستوں پر پانی کی سبیل بنانا، بیماروں کے لیے اسپتال وغیرہ بنانا، دیگر خیر کے کام بھی مال ہی کے ذریعے پایہ تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ نیکی کے وہ کام ہیں جو موت کے بعد بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ضرورت کے وقت صالحین کی دعاؤں کو سمیٹنے والے ہیں، اور تمہارے لیے اس کی اتنی ہی بھلائی کافی ہے کہ یہ سب مال کے دینی فوائد ہیں۔ اور میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ تو ہم نے مال کی برکتیں اور مال سے جو فائدے حاصل ہو سکتے ہیں وہ دینی اور دنیاوی ہم نے سنے، تاکہ ذہن میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ بعض اوقات کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ کی محفل میں جب بھی آتے ہیں، جب بھی علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ مالداروں کی مذمت فرماتے ہیں، مال کمانے کے حوالے سے بڑی ہم اس حوالے سے سنتے ہیں کہ نہیں مال کے پیچھے مت بھاگو۔ تو یاد رکھیے فی نفسی ہی پرٹیکولرلی مال غلط نہیں ہے یا مال کمانا غلط نہیں ہے۔ میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی کہ جو شخص لگاتار حلال کی روزی کماتا ہے اور اس حلال کے اندر حرام کی آمیزش نہیں ہونے دیتا، مالک کریم اس کے دل کو اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے۔ بھائی کماتا ہے جبھی تو منور فرما رہا ہے، مال کی طرف گیا جب یہ برکت حاصل ہوئی، تو پرٹیکولرلی مال کمانا یہ غلط نہیں۔ اب مال کا وبال کیا ہے؟ مال سے کیوں روکا جاتا ہے؟ کیوں اس کی مذمت بیان کی جاتی ہے؟ اب توجہ سے سنیے، اس کی دینی بھی آفتیں ہیں اور دنیاوی آفتیں بھی ہیں۔ دینی آفتیں کیا ہیں؟ دینی آفتیں مثلا مال انسان کو گناہ پر ابھارتا ہے، کیونکہ کسی کا گناہ پر قدرت نہ پانا عصمت میں سے ہے۔ نفس جب کسی گناہ پر قدرت کا شعور پا لیتا ہے اور اس کے دواعی بھی اس کی جانب مائل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ اس وقت تک قرار نہیں پاتا جب تک وہ گناہ نہ کر لے۔ مثال کے طور پہ کسی کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہ وہ برا کام کر سکے تو وہ صبر کر کے بیٹھ جائے گا، مگر پیسہ بھی آ گیا، قدرت بھی آ گئی، اب دل بھی چاہ رہا ہے، تو یہ مال آنے کے بعد بندہ گناہ کی طرف بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ یہ بھی مال کا ایک وبال ہے۔ مال انسان کو مباح لذتوں کی طرف لے جاتا ہے۔ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ ایئر کنڈیشن کا مزہ ہی نہیں جانتا،
جس کے پاس مال نہیں ہے وہ جناب گاڑی میں نہیں گھومتا، بس میں گھومتا ہے. جس کے پاس مال نہیں ہے وہ بڑی سادگی والی بڑے سادہ سے کپڑے پہن کے زندگی گزار لیتا ہے. جس کے پاس مال نہیں ہے وہ چھوٹے سے کمرے والے مکان کے اندر بھی گزارا کر لیتا ہے. لیکن جس کے پاس مال آ جائے، حالانکہ یہ تمام چیزیں جائز ہیں، مباح ہیں. اگر کوئی اے سی لگاتا ہے وہ ناجائز نہیں اگر حلال پیسوں سے لگایا. اسی طرح اچھی گاڑی لے لی، اس نے اچھا مکان بنا لیا، اچھی غذا کھاتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اگر لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے تو یہ سب جائز ہے. لیکن مال آنے کی وجہ سے اس کو ان مباح لذتوں کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر جب مال نہیں ہوتا یا مال میں کوئی کمی واقع ہو جاتی ہے، بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو چونکہ وہ عادی بن چکا، اب اس کو اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا، تو اس اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے اب وہ حرام روزی کی طرف جاتا ہے. کیا کریں جناب، اب زمانے کو بھی تو منہ دکھانا ہے. کیا کریں بھائی، اب اپنے خرچوں کو ہم کم نہیں کر سکتے. اب ہم نے اپنا ایک لیونگ اسٹینڈرڈ بنا لیا ہے، اب یہ خرچہ کم نہیں ہو سکتا. اب اس کے لیے ہمیں کمانا پڑتا ہے، اس کے لیے ہمیں سود کا کاروبار بھی کرنا پڑتا ہے، مجبوراً اس کے لیے ہمیں جناب رشوت بھی دینی پڑتی ہے. کیا کریں بھائی، اب اس کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے. خرچے اتنے بڑھا لیے ہیں. آپ بتائیے، یہ خرچے اگر نہ بڑھائے جاتے تو اب جس کا خرچہ کم اس کی فکریں بھی کم، جس کا خرچہ بہت زیادہ اب اس کو اس خرچے کو اویل کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے غلط کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی مال کا ایک وبال. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مال ان امور میں مبتلا کرنے کا سبب بھی بن جاتا ہے جس سے کوئی مالدار نہیں بچ سکتا. اب وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے یعنی مال کی اصلاح اور اس میں اضافے کی فکر. اپنا بینک بیلنس مینٹین کرے گا، اپنا اکاؤنٹ چیک کرتا رہے گا، اپنے کیپٹل کو چیک کرتا رہے گا، کم نہ ہو جائے، کیپٹل کہاں لگاؤں اس کی فکر رہے گی. بھائی جس کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے اس کو تو فکر نہیں ہے نا کہ اس کو اپنا کیپٹل کہاں لگانا ہے. لیکن کئی لوگ ایسے دیکھے گئے، بھائی میرے پاس پیسے فارغ پڑے ہیں، کوئی کاروبار بتاؤ، فارغ پڑے پڑے ختم ہو جائیں گے، کوئی کاروبار بتاؤ. اب یہ مال کی اصلاح کی فکر جو ہے یہ اس کو امور آخرت سے غافل کر دیتی ہے. اس سے کوئی مالدار نہیں بچ سکتا کہ جس کے پاس بھی پیسہ ہے اب اس کے اوپر فکروں نے حملہ کرنا شروع کر دیا. وہ اسکیمیں بناتا رہے گا، اپنی ذہن کو اس میں مصروف رکھتا رہے گا، اور جس کی وجہ سے وہ امور آخرت سے دور ہو جائے گا. اور دنیا بھی آفت آپ سب جانتے ہیں، جو مالدار ہے وہی ٹینشن میں ہے، اسی کو جناب پرابلم ہے. بہت پیسے ہیں تو کڈنیپ کرنے والوں کا ڈر ہے، ٹیکس والوں کا خوف ہے، اب اس کے اپنے مال کی حفاظت کا خوف ہے. کسی کو قرض دے دیا تو قرض واپس ملے، اس کا ملے گا نہیں ملے گا اس کی ٹینشن الگ ہے. بینک سے نپٹنے کے معاملات الگ ہیں، حکومت کے معاملات الگ ہیں. تو دنیا بھر کی فکریں مالداروں ہی کے پاس ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا ہے 5-6 ہزار کمانے والا مزدور جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے، اور کروڑوں روپے کمانے والا اپنے گھر میں کروٹیں بدل رہا ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے. میں نے فی نفس ہی مال کو خراب نہیں کہا، اچھے انداز سے کمایا جائے، اچھی جگہ پر خرچ کیا جائے، اچھی نیت سے کمایا جائے تو اس مال سے بہت برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں. یہ مال رب کی نعمت بن جاتا ہے کہ بندہ اس سے حج کرے، عمرہ کرے، غریبوں کی مدد کرے، غریبوں کے لیے ثواب جاریہ کے کام کر کے چلے جائے، تو وہ مال اس کے لیے رب کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہی مال کمانے کے بعد رب کی نافرمانی والے کاموں میں لگ جائے تو یہ مال واقعی وبال بن جاتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جود و سخا یعنی غریبوں کی مدد کرنا، لوگوں پر خرچ کرنا، مستحقین کی طرف اپنے مال کو بڑھانا، اس کے ایسے ایسے فضائل آئے ہیں. اللہ اکبر. صحیح بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا. حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں اس میں 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک دعا مانگتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا دعا کرتا ہے، اے اللہ مال کو روک کر رکھنے والے کا مال ضائع فرما. اب جس کے لیے کاروبار میں برکت کے لیے فرشتے دعا کریں، مجھے بتائیے اس کے کاروبار کو کوئی نیچا کر سکتا ہے؟ اور جس کے کاروبار کے اس کے مال کو ضائع ہونے کی فرشتے دعا کریں، اس کا مال ضائع ہونے سے کوئی روک سکتا ہے؟ بندہ کہتا ہے میں جو کام کرتا ہوں نقصان ہوتا ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں جناب لاس ہی ہو جاتا ہے. حضرت کوئی تعویذ دے دیجئے. اب اس سے پوچھے بھائی پوری زکات نکالتے ہو کہ نہیں، کسی غریب کی مدد بھی کرتے ہو کہ نہیں، کہ تمہارا سگا بھائی بھوکا سوتا ہے اور تم لاکھوں روپے لے کر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتے. یہ سوچئے. خرچ کرنے والے کے لیے فرشتہ نازل ہو کر دعا کرتا ہے، مولا جو خرچ کرتا ہے اسے برکت عطا فرما. تو بانٹتے چلے جائیے.
मदद करते चले जाइए, तय करे जूदो सखावत मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत के बारे में। अरे मैं क्या कहूं, आला हजरत लिखते हैं, हम सलातो सलाम में पढ़ते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मेरे आका जिस तरफ हाथ उठाते गनी फरमा देते, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। आला हजरत अल्लाह अकबर क्या खूब लिखते हैं आका की शान में। मेरे आका का दरबार वो करीम दरबार है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अता फरमाते, कैसा अता फरमाते? आला हजरत लिखते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मेरे आका झोलियों को ऐसी भर जाते कि मुस्कुराकर मेरे सरकार ने और कहा क्या चाहिए, भर के झोली मेरे सरकार ने मुस्कुराकर कहा और क्या चाहिए। तो मुस्तफा करीम का दरबार वो जो आता वो झोलियां भर के ले जाता। लोग कहते हैं जनाब सखावत की बात करो तो हातिम ताई की मिसाल देते हैं। हातिम ताई बड़ा सखी, उसके चर्चे हैं, उलमाए किराम बड़ी प्यारी बहस करते हैं। हातिम ताई की अगर आप सीरत को पढ़ें उसके बारे में आता है कि उसके 10 दरवाजे थे, उसके महल के 10 दरवाजे। एक साइल किसी एक दरवाजे से आता, उससे मांगता, वो उसको खैरात देता। वो दूसरे दरवाजे से आता, उसी साइल को फिर खैरात देता। अलगर्ज वो 10 के 10 दरवाजों से एक ही साइल आता, हातिम ताई उसे खैरात देता। लोग कहते हैं बड़ा सखी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमारे उलमाए किराम को सलामत रखे। क्या प्यारी बहस फरमाते हैं। हातिम ताई का साइल एक दरवाजे पर आने के बाद दूसरे दरवाजे पर आता इसलिए था कि उसकी तलब पूरी ना होती थी। मेरे आका के दरबार में एक बार आने वाला ऐसी झोली भर के जाता कि वो गनी बन जाया करता था। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मजीद सुनिए, अपने दिलों में रब की राह में खर्च करने का जज्बा बेदार कीजिए। ये माल पर कंजूसी करना ये कभी भी काम नहीं आएगा, ये माल दुनिया ही में जाया हो जाएगा। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, बुखारी शरीफ की एक और हदीस पाक सुनते हैं। शाह अबरार, हम गरीबों के गमखार, मदीने के ताजदार, शफीए रोज़े शुमार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, खर्च कर मैं तुझ पर खर्च करूंगा। और फिर रसूल पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के खजाने भरे हुए हैं, दिन रात जूदो करम के साथ खर्च करने से इनमें कोई कमी नहीं होती। क्या तुम नहीं देखते जब से उसने जमीन और आसमान पैदा फरमाए हैं बराबर खर्च कर रहा है, मगर उसके खजाने में कोई कमी वाक़ई नहीं होती। जबकि उसका अर्श पानी पर है और मीज़ान अदल उसके दस्ते कुदरत में है, वो उसे पस्तो बुलंद करता है। तो पता चला मेरा रब फरमाता है, मेरे बंदे खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। अरे बंदा ही खर्च नहीं कर रहा और रब से तमन्ना कर रहा है मौला और अता फरमा दे। एक और हदीस पाक सुनिए ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, इब्ने हय्यान में ये हदीस पाक मौजूद है। रसूल अकरम शहंशाह बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, हमेशा तुलुए आफताब के वक्त सूरज के पहलू में 2 फरिश्ते होते हैं जो निदा देते हैं, जो पुकारते हैं, ए अल्लाह माल खर्च करने वाले को बदला अता फरमा और रोक कर रखने वाले का माल जाया फरमा। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुश नसीब हैं वो इस्लामी भाई जिनको मालिक करीम ने बुखल से बचाया है। बखील कंजूस वो ना अपने बच्चों पे खर्च करता है, ना अपनी जात पे खर्च करता है, ना राह खुदा में खर्च करता है, बस अपना माल गिनता रहता है। और सखावत करने वाला, लोगों पर खर्च करने वाला, राह खुदा में खर्च करने वाला, अल्लाह ताला उसमें बरकतें अता फरमाता है। अब होता यह है जनाब कि बंदा सोचता है कि मेरा माल कम हो जाएगा, अगर मैं किसी को दूंगा तो मेरा माल तो कम हो रहा है। लाख रुपए में अगर मेरे पास लाख रुपए हैं, मैंने 10,000 खर्च कर दिए तो 90,000 हो जाएंगे। कैसे दिल चलाऊं, कैसे अपने माल में से किसी गरीब की मदद कर दूं, किसी मदरसे को पैसा दे दूं, जनाब किसी दीनी काम में खर्च कर दूं। और माज अल्लाह ऐसे भी लोग देखे गए जो ज़कात पूरी अदा नहीं करते। हदीस पाक का ये मफहूम है कि अपने माल की ज़कात अदा करके अपने माल को मजबूत कलओं में कैद कर लो। आज गार्ड रखते हैं
بڑے بڑے تالے لگاتے ہیں, سیکیورٹی ایجنسیز کو ہم پیسے دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہمارے یہاں ڈکیتی نہ پڑے. ارے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی زبان وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا فرما رہے ہیں اپنے مال کو قید کرنا چاہتے ہو, اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو, زکوٰۃ ادا کر کے اس کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو. ایک اور روایت میں آتا ہے زمین و آسمان میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے. اب دل ہی نہیں چلتا, میری تو 1 کروڑ روپے کی کیپٹل ہے, بندہ سوچتا ہے 2.5% تو 2.5 لاکھ روپے ہو گئے, یہ ہر سال میں 2.5 لاکھ ادا کر دوں بغیر کسی عوض کے. معاذ اللہ, یہ کیسی مینٹیلٹی ہے ہماری. ارے بھائی آپ کے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہیں, اگر 10 لاکھ ہیں, اگر 20 لاکھ ہیں, یہ دیے کس نے ہیں؟ ارے میرے رب کا کرم تو دیکھیے کہ خود ہی عطا فرماتا ہے, خود ہی توفیق دیتا ہے کہ یہ میرے بندے میرے دیے ہوئے میں سے میری راہ میں خرچ کر لے, میں تیرے لیے جنت تیار فرماؤں گا, جنت کے انعامات عطا فرماؤں گا. اللہ اکبر. مگر بندہ رب کے دیے ہوئے مال میں سے بخل کرتا ہے اور کہتا ہے میرا مال. بہت بری بات ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنی زکات کو کیلکولیٹ کیجئے. آج بندہ کہتا ہے مجھے بڑا لاس ہوتا ہے, جو کام کرتا ہوں میں لاس اٹھاتا ہوں, میرے پیسے کھا جاتے ہیں, دکان میں چوری ہو جاتی ہے, ڈکیتی پڑ جاتی ہے. کبھی غور سے بیٹھیے, اکیلے میں بیٹھیے. اور پرابلم یہ ہے کہ زکوٰۃ کا کیلکولیشن بھی تو نہیں آتا. ہاں مجھ سے کپڑے کی کیلکولیشن معلوم کر لو آپ کہ میں گریپ کلوتھ بھیجوں گا تو ڈائی ہو کے کتنا آئے گا, کتنا پرسنٹیج اس میں گھاٹی آئے گی, کتنا پرسنٹیج اس میں بڑھوتی آئے گی, جناب اسٹچنگ کے اندر کتنے دھاگے لگیں گے, بٹن کی قیمت کیا ہے, اس کی سلائی کتنے کی ہوگی, ناپ کس طرح کرنا ہے یہ ہم سے سیکھ لیجئے, ہمیں یہ بتا دیجئے کلر میچنگ کس طرح ہوتی ہے یہ ہم آپ کو کر دیں گے, کلر فیٹ ہو جائے تو اس کو اچھا کس طرح کرنا ہے یہ ہم سے آپ سیکھ لیجئے. یہ زکوٰۃ کا حساب نکالنا یہ تو ہمیں نہیں آتا. مجھے بتائیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو چیز ہم پر فرض ہے وہ ہمیں نہیں آتی. ہاں دکان کے سارے ٹیکنکس ہم وہ سیکھتے ہیں, نہیں آتا تو سیکھنے جاتے ہیں. ایک بچے کو دکاندار کسی کاریگر کے پاس بٹھاتا ہے اپنے بچے کو, کیوں بٹھاتا ہے کہ بیٹا کاریگر کے پاس بیٹھ کے اس کے کام سیکھ لو تاکہ آئندہ تمہیں آسانی ہو جائے. ارے کسی عالم دین کے ساتھ بٹھا کر اس کو کاروبار کے اصول سکھا دیتے, اس کو اجارے کے معاملات سکھا دیتے, اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کے مسائل سکھاتے تاکہ وہ آپ کے کام آتا. ہماری سوچ کیا بنتی جا رہی ہے, علم دین سے کتنی دوری ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے مگر زکوٰۃ نکالنی کیسے ہے مجھے اس کا علم ہی نہیں پتا, کتنی زکوٰۃ بنتی ہے یہ مجھے نہیں پتا, کس کو دینی ہے یہ نہیں پتا. ایسے بھی لوگ دیکھیں گے پیارے اسلامی بھائیوں کہ جو زکوٰۃ بانٹتے ہیں لیکن ان سے پوچھو آپ کی زکوٰۃ کتنی نکلتی ہے, بھائی جناب ہم تو بالکل بغیر گنے بانٹتے رہتے ہیں. ارے بھائی زکوٰۃ کی نیت سے بانٹتے ہیں, وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں. اب کیونکہ کیلکولیشن ہی نہیں ہے, زکوٰۃ دے رہے ہیں, صدقہ دے رہے ہیں, غریب کی مدد کر رہے ہیں, کتنی زکوٰۃ نکلی پتا چلا کہ فرض باقی رہ گیا, نفل ادا ہو رہا ہے. تو یہ تو قبول ہی نہیں ہے. جب تک فرض زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اس کا صدقہ قبول نہیں. تو اس کی معلومات ہونی چاہیے. اور پھر بات آتی وہیں پر کہ دل نہیں چلتا میں غریبوں کی مدد کروں, میں زکوٰۃ دوں. بڑی پیاری علماء کرام اس کی ہمیں تشبیہ دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ کبھی دیکھا ہے کسان کیا کرتا ہے. کسان بوری لے کے جاتا ہے زمین پر اور اس زمین پر اپنے بیج پھینک کر آ جاتا ہے. بظاہر اس نے کیا کیا, اپنے بیج خالی کر دیے, ایک بوری لے کر گیا اور وہ پوری بوری زمین میں ڈال دی, مٹی کر دی. تو کسان کیوں ڈالتا ہے بھائی؟ کیوں کہ اس کو پتا ہے کہ آج میں نے بیج جو ڈالا ہے کل اس کی فصل کاٹوں گا. آپ رب کی راہ میں دیجئے تو صحیح, بظاہر یہ کم ہو جائے گا, آپ کو دکھے گا, بالکل دکھے گا کہ آپ نے 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے زکوٰۃ دے دی, آپ کا کیپٹل 97,500 ہو گیا. مگر میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر یہاں کوئی ایسا اسلامی بھائی موجود ہے جو پوری زکوٰۃ ادا کرتا ہو, حلال کی روزی کماتا ہو, ہر سال اس کا کیپٹل بڑھتا ہے اور اس کی زکوٰۃ بھی بڑھتی ہے. کیوں؟ وہ تو کم کر رہا ہے لیکن بظاہر وہ رب کی رحمت میں اپنے بیج کو بو رہا ہے, اس کی فصل بڑھتی چلی جائے گی. جو لوگ گارڈننگ کرتے ہیں, مالی وغیرہ ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ مالی آ کر آپ کے پودوں کی تراش خراش کرتا ہے. کیوں کرتا ہے بھائی؟
وہ تو کم کر رہا ہے، حالانکہ ہمیں تو اپنے درختوں کو خوبصورت اور بڑھانا ہے، لیکن وہ کنارے کاٹتا ہی اسی لیے ہے کہ یہ جو اس گندے کنارے ہیں، کہیں کیڑا لگ گیا ہے، کہیں مٹی لگ گئی ہے، کوئی جھاڑی آگے بڑھ گئی ہے، وہ کٹ جائے گی تو اس کی گروتھ اچھی ہو جائے گی۔ ارے مال کا میل کہا گیا زکات کو، اپنے مال سے میل دور کر کے ستھرا کیجئے، پھر دیکھیے پاک مال کیسے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سخاوت کی ایک اور فضیلت سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضور پاک صاحب لولاک جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے، تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ کیسا کوسچن ہے، تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک وارث کے مال کے مقابلے میں اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کون وارث کے مال سے محبت کرے گا؟ ہم اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا بے شک اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ تو اس کے وارث کا مال ہے۔ بندہ سوچے میں کمائے جا رہا ہوں کس لیے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ آپ دنیا سے چلے گئے، نہ خیرات کی، نہ زکات ادا کی، نہ حج ادا کیا، نہ اللہ کی راہ میں کچھ ایسا خرچ کر کے چلے گئے جو آپ کے لیے ثواب جاریہ رہتا۔ اب پیچھے بچوں نے کیا کیا کہ اس مال پر، کیونکہ وہ غلط ذرائع سے کمایا گیا، زکات نہ ادا کی گئی، برے کاموں میں اس مال کو صرف کیا، اور وہ والد جو دن رات اپنے بچوں کے لیے محنت کرتا رہا، اب اس کا عذاب بھگتتا ہے۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کا مال ہے، آگے جمع کروا دیجیے، اگلے اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کرا دیجئے، راہ خدا میں خرچ کر کے یہ مال ختم نہیں ہو رہا۔ اگر آپ سوچیں تو بندہ جس طرح بینک میں رکھتا ہے اس لیے رکھتا ہے کہ برے وقتوں میں کام آئے گا، ارے بندہ اس لیے راہ خدا میں خرچ کر دے کہ مجھے محشر کے دن کام آ جائے گا، مجھے اس دن کام آ جائے گا جس دن ایک ایک نیکی کے لیے بندہ ترس رہا ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ باپ بیٹے کے پاس آئے گا، بیٹا آج مجھے ایک نیکی دے دے، میں نے تجھے پال پوس کے بڑا کیا ہے، میرے نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہے، بیٹا مجھے بیٹی نیکی دے دے۔ وہ باپ کہے گا بیٹا میں تیرے لیے رات جاگا کرتا تھا، ڈبل ڈبل نوکریاں کی، میں نے حرام کمایا، اے میرے بیٹا مجھے ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا نہیں ابو جان آج مجھے اپنی فکر ہے، میں آپ کو نیکی نہیں دے سکتا۔ ماں بیٹے سے کہے گی یہ میرے بیٹے اپنا دودھ پلا کر تجھے بڑا کیا ہے، آج بیٹا مجھے ایک نیکی دے دے۔ بیٹا کہے گا نہیں ماں میں تجھے نیکی نہیں دے سکتا۔ ارے آپ کو رب نے مال دیا ہے، اپنے لیے آگے کی نیکی خود جمع کر لو، اس کی راہ میں خرچ کر لو کہ شاید آج کسی مسجد میں میرا پیسہ لگ جائے، جب تک سجدے ہوتے رہیں گے مجھے نیکیاں ملتی رہیں گی۔ ارے آج کسی غریب کی میں مدد کر دوں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دوں، وہ بھوکا اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر دے مولا کریم مجھے محشر کی پیاس سے بچا لے گا۔ آج کسی کے سر پر میں سایہ کر دوں، محشر کے دن جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوابیل پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، اس دن میرا رب مجھے عرش کے سائے میں جگہ عطا کر دے گا۔ اپنے لیے خود انتظام کیجئے، اپنے مال کو رب کی راہ میں خرچ کیجئے۔ یہ مال ضائع نہیں ہو رہا، یہ مال کم نہیں ہو رہا، یہ آپ کے لیے آگے جمع ہو رہا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سنیے، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے دو بندوں پر وسعت فرماتے ہوئے انہیں کثرت مال اور اولاد سے نوازا۔ اے وہ اسلامی بھائیوں جو اپنے مال کو اس لیے جمع رکھتے ہو، اس لیے خرچ نہیں کرتے کہ اپنے بال بچوں کا مستقبل روشن ہو جائے، ارے میں اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر چلا جاؤں اور اس کے لیے کیسے کمایا اس پر غور نہیں کرتے۔ غور سے یہ حدیث پاک سنیے، پروردگار عالم اپنے دو بندوں کو وسعت مال سے نوازتا ہے، اچھی اولاد سے نوازتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پھر ان میں سے ایک بندے سے ارشاد فرماتا ہے، اے فلاں بن فلاں،
اس نے عرض کیا لبیک یا ربی لبیک ربی و سعدیک. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کیا میں نے تجھے کثرت مال و اولاد سے نہیں نوازا؟ اس نے عرض کی کیوں نہیں ہے میرے رب؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا تو پھر تو نے میری عطا کردہ نعمتوں کے عوض کیا کیا؟ مال بھی دیا، اولاد بھی دی، پھر ان نعمتوں کے بدلے کیا کیا؟ اس نے عرض کی مولا میں محتاجی کے خوف سے اپنی اولاد کے لیے چھوڑ آیا، خرچ نہ کیا، میرے بچے محتاج نہ ہو جائیں اس لیے میں چھوڑ آیا. تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اگر تو حقیقت جان لیتا تو ہنستا کم اور روتا زیادہ. تو ان کے بارے میں جن باتوں سے ڈرتا تھا میں نے وہی آفت ان پر ڈال دی ہے. تو محتاجی کے خوف سے خرچ نہ کرتا تھا، تیرے جانے کے بعد تیرے بچوں پر میں نے محتاجی ڈال دی ہے. پھر دوسرے بندے سے مولا ارشاد فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، وہ عرض کرے گا لبیک اے ربی و سعدیک. تو اللہ ارشاد فرمائے گا کیا میں نے تجھے کثرت مال و اولاد سے نہ نوازا؟ عرض کرے گا ہاں اے اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر تو نے میرے عطا کردہ مال کا کیا کیا؟ وہ خوش نصیب عرض کرے گا میں نے اسے تیری فرما برداری میں خرچ کیا اور بعد اپنی اولاد کے لیے تیری وسیع عطا، فضل، قدرت اور بے نیازی پر بھروسہ کیا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تو حقیقت جان لیتا تو ہنستا زیادہ اور روتا کم کہ تو نے ان کے لیے مجھ پر بھروسہ کیا تھا، میں نے اسے وہ عطا کر دیا. ارے سوچے تو صحیح، جس رب نے مجھے مال عطا کیا ہے کیا میرے بچوں کو بھوکا رکھے گا؟ جس رب نے مجھے روزی عطا کی ہے یہ ہمارا توکل کہاں چلا گیا کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ارے آپ رب کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، وہ رب عطا کر رہا ہے. سوال کرتا ہوں آپ سے، ایک وہ شخص جو زکوٰۃ نہیں دیتا، ایک وہ شخص جو راہ خدا میں خرچ نہیں کرتا، رب اسے عطا فرما رہا ہے، اس کا کاروبار چل رہا ہے. ارے جب وہ شخص رب کی راہ میں خرچ کرنے لگے گا، جب وہ شخص زکوٰۃ ادا کرنے لگے گا، اس کے مال میں کیسے کمی ہو جائے گی؟ اس کے مال میں تو مزید برکت ہو جائے گی. تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ خوب راہ خدا میں خرچ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت، اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے سونے یا چاندی پر بخل کیا، اسے راہ خدا میں خرچ نہ کیا تو وہ قیامت کے دن ایسا انگارہ ہوگا جس کے ساتھ اسے داغا جائے گا. ایک اور جگہ میرے آقا فرماتے ہیں میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ احد پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے اور اسے میں تیسرے دن کی صبح تک باقی رکھوں اور میرے پاس اس میں سے کچھ رہے مگر وہ چیز جسے میں قرض کے لیے تیار رکھوں. میرے آقا فرماتے ہیں سونے کا پہاڑ بن جائے احد پہاڑ، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ 3 دن سے میرے پاس یہ زیادہ رہے، میں سارا خرچ کر دوں گا. ایسی سخاوت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے بیان میں ہم نے یہ سننے کی کوشش کی کہ مال اچھے ذریعے سے کمایا جائے، رب کی رضا کی نیت سے کمایا جائے اور اچھی راہ میں خرچ کیا جائے، وہ بہت بڑی نعمت ہے. مگر یہ مال حرام ذریعے سے کمایا جائے یا حلال کما کر بھی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، مال کو خرچی نہ کیا جائے، بخل سے کام لیا جائے، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ مال بہت برا وبال بن جاتا ہے. اور چونکہ میں مارکیٹ میں بیٹھا ہوں تو یہ بات بھی ضرور عرض کرتا چلوں گا کہ کسی مسلمان کو دھوکہ دینا، ملاوٹ کر کے بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا. غالباً یہاں کپڑا وغیرہ سیل ہوتا ہے، بوتیک وغیرہ کی زیادہ یہاں پر مارکیٹ ہے تو کپڑا سیل ہوتا ہے. اس میں بھی یہ دیکھا گیا ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں تول ماپنے میں بہت ڈنڈی ماری جاتی ہے. گاہک کو میٹر بتایا اور گز کر کے دے دیا، یا ماپتے وقت جناب بڑا کھینچ کھینچ کے ماپا تاکہ جب دیا تو وہ گھر جا کے بیچارے کا کم ہو گیا. اب اس کو تو پتا نہیں ہے. آپ یہ کہیں گے جناب میرے پاس کوئی کلیم لے کر نہیں آیا، وہ نہیں آیا، رب تو دیکھ رہا ہے. آپ نے اپنے سیٹھ کو خوش کرنے کے لیے، میں ان سیلز مینوں سے مخاطب ہوں جو گاہک کے جانے کے بعد سیٹھ کو کہتے ہیں سیٹھ صاحب 6 میٹر کے پیسے لیے 5.5 دے دیا اس کو. آپ کی جیب میں کچھ نہیں آیا، آپ نے اپنے سیٹھ کو خوش کیا، مگر اس آدھے گز کا حساب آپ کو دینا پڑے گا اور یہ انگارہ بن جائے گا.
یہ عذاب نہیں بھگت سکیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مولا کریم ارشاد فرماتا ہے، پارہ 30 سورہ مطففین آیت نمبر 1 تا 6 میں، جس کا ترجمہ کنز الایمان ہے، کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ لے تو پورا لے، اور جب انہیں ماپ تول کر دے تو کم کر دے۔ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟ قرآن ڈرا رہا ہے۔ کیا انہیں یہ نہیں معلوم کہ انہیں ایک دن اٹھنا ہے؟ یہ بھی دیکھا گیا جب کسی سے لیتے ہیں تو جناب اب اس سے بڑا ڈھیلا ڈھیلا ناپ رہے ہیں، اب 6 میٹر کی جگہ اس سے 6.5 میٹر لے لیا، دینے والے کو 5.5 میٹر دے دیا۔ ارے یہ میں کیا ہو گیا ہے؟ کسی مسلمان کو مسلمان دھوکہ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کے افعال سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ یہ تھوڑے 200 400 500 کی ڈنڈی مار لی ہم نے، یہ پیسہ فوراً چلا جائے گا، آفتوں میں چلا جائے گا، بیماریوں میں چلا جائے گا۔ ارے اگر نہ بھی گیا تو قیامت کے دن کیسے جواب دیں گے؟ یہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام لکھتے ہیں، یعنی لوگ قیامت کے دن اپنی قبروں سے ننگے پاؤں، ننگے جسم اٹھیں گے، پھر انہیں میدان محشر میں لایا جائے گا۔ ان میں سے بعض بجلی سے بھی تیز سوار ہو کر جا رہے ہوں گے، بعض اپنے قدموں پر چل رہے ہوں گے، بعض گھٹنوں کے بل چل رہے ہوں گے اور چہرے کے بل گر رہے ہوں گے۔ کبھی چلیں گے، کبھی ٹھوکریں کھائیں گے، کبھی سرگردہ اونٹ کی طرح بھٹک رہے ہوں گے، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جو چہرے کے بل چل رہے ہوں گے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوں گے، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کا حساب دیں۔ اگر اعمال اچھے ہوئے تو اچھی جزا ہوگی، اور اگر اعمال برے ہوئے تو بری جزا ہوگی۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو وہ لوگ ماپ تول کے اعتبار سے سب لوگوں سے برے تھے، تو اللہ عز و جل نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، اس کے بعد انہوں نے اپنے پیمانے اچھے کر لیے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں پتا چلا کہ ہمیں ماپ تول سے اس میں کبھی بھی ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ ایک شخص کا بیان ہے، اے ماپ تول میں کمی کرنے والوں، اے تولتے وقت ڈنڈی مارنے والوں، اے کسی بھی قسم کی فورجری کر کے مال کما لینے والوں، یہ روایت غور سے سنیے اور آج توبہ کر کے اٹھیے۔ ایک شخص کا بیان ہے، میں ایک مریض کے پاس گیا جس پر موت کے آثار نمایاں تھے، میں نے اسے کلمہ شہادت بیان کرنے کی تلقین کی۔ ہم میں کا ہر شخص چاہتا ہے کہ مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو جائے، مجھے ایمان کی موت نصیب ہو جائے۔ وہ شخص اس مریض کے پاس جا کر اسے کلمہ پڑھانے لگا، لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہ ہوا۔ جب اسے افاقہ ہوا تو میں نے کہا، اے بھائی کیا وجہ ہے؟ میں تجھے کلمہ کی تلقین کر رہا ہوں مگر تیری زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو اس نے بتایا، اے بھائی میرے ترازو کے دستے کی سوئی میرے زبان پر تھی جو مجھے بولنے سے منع کر رہی تھی۔ الامان والفیس۔ میں نے اسے کہا، اللہ عز و جل کی پناہ، کیا تم کم تولتے تھے؟ اس نے کہا، نہیں اللہ کی قسم، مگر میں نے کچھ مدت تک اپنے ترازو کا بٹ یعنی پتھر صحیح نہیں کیا تھا۔ یہی اس کا حال ہے جو اپنے ترازو کا پتھر صحیح نہ کرے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ جو جان بوجھ کر تولتا ہی کم ہوگا۔ اے فروٹ بیچنے والوں، اے سبزی بیچنے والوں، اے گوشت بیچنے والوں، مدنی چینل پر ہو سکتا ہے دنیا میں بہت سے کاروبار کرنے والے وہ لوگ یہ بیان سنیں کہ جن کا کاروبار ہی ماپ تول کر دینا ہے، دودھ بیچتے ہیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے جان بوجھ کر کچھ نہ کچھ کم دینا ہے، لینا تو زیادہ لینا ہے، دینا تو کم دینا ہے۔ ارے اگر مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا تو یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا کی عزت کس کام کی؟ ارے تو اس پر جو ایمان کی موت نہ مرا، خوش نصیب ہے وہ جو بے شک غریب رہا کے سبب، مسلمانوں کو دھوکہ دے کر مال کمانے کے سبب، سود کا کاروبار کرنے کے سبب، رشوت کا کام کرنے کے سبب، خدا نہ خواستہ اگر مرتے وقت ایمان ہی ہم سے چھن گیا، ہم کہاں جائیں گے؟ یہ سیٹھ ہمیں بچانے نہیں آئے گا جس کو خوش کرنے کے لیے آج ہم غلط تول رہے ہیں۔ یہ سیلز مین ہمیں کوئی کام نہیں آئے گا کہ جس کو نیچا دکھانے کے لیے ہم بھی چکڑی چپڑی باتیں کر کے گاہک کو جناب کسی صورت بھی ڈیفیکٹو مال بیچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔
نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو اپنی قبر میں خود جانا ہے، خود اپنے کیے کا جواب دینا ہے۔ وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میں اپنے سیٹ کی وجہ سے جھوٹ بولتا تھا، آپ وہاں یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ میرے دکان میں سارے ہی لوگ چیٹنگ کرتے تھے اس لیے میں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہتا تھا، وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہماری مارکیٹ کا تو رواج ہی تھا دودھ میں پانی ملانا تو میں کیوں نہ ملاتا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدا را آج آپ کی مارکیٹ میں یہ اجتماع ہے، اس اجتماع کو کوئی ایسا ٹرننگ پوائنٹ بنا دیجیے اپنی زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کاروباری جگہ پر اپنا اور اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مارکیٹ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، یہاں کے کاروبار کرنے والوں کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، مدنی چینل پر دنیا بھر میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں مولا کریم ان سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کو رزق حرام سے محفوظ فرمائے۔ آج کچھ ایسی نیت کر کے اٹھیے، اگر میرے کاروبار میں حرام کی آمیزش ہے، اگر میرے کاروبار میں ملاوٹ ہوتی ہے، اگر میرے کاروبار میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اگر میرے ناپ تول میں کمی ہے، اگر میرے تولنے میں کمی ہے، اپنے رب سے توبہ کر لیجئے۔ قیامت کا عذاب، محشر کی سختیاں اور جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، روایتوں میں آتا ہے جو کم تولتا ہے یہی تول اس کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا۔ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لوگ کہتے ہیں جناب ہم کماتے غلط ضرور ہیں مگر راہ خدا میں خیرات بہت کرتے ہیں، اگر غلط کما لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے لوگ جاب کرتے ہیں، اتنے لوگوں کا روزگار ہم سے چلتا ہے، اگر ہم تھوڑا بہت غلط کر لیتے ہیں تو بہت سارا اچھا بھی تو کرتے ہیں، یہ پلس مائنس ہو کے کلیئر ہو جائے گا۔ معاذ اللہ، یہ بہت جری پن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہلکا جاننا ہے اور یہ بہت غلط ہے۔ یاد رکھیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ خرچ کرے تو برکت نہیں، صدقہ کرے تو مقبول نہیں، چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ تو یہ مال کس کام کا؟ چھوڑ دیجئے اس مال کو کہ جس کا صدقہ ہی قبول نہیں، خرچ کرنے میں ہی برکت نہیں، چھوڑ کر مرنے میں جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ تو یہ مال کس کام کا؟ تھوڑا کمائیے، سچا کمائیے، تھوڑا کمائیے، ستھرا کمائیے۔ حلال روزی میں جو برکت ہے نا، آپ یہ مال لے کر اپنے بچوں کو کھلائیں گے، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بن جائیں گے۔ حلال روزی اپنے بیوی کو کھلائیں گے، وہ پردے والی بن جائے گی۔ یہ حرام روزی ہی کی تو کہیں نحوست نہیں کہ میرا بیٹا مجھے جواب نہیں دیتا، یہ کہیں حرام روزی ہی کی تو نحوست نہیں بندہ سوچے کہ میری بیٹی جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی بلکہ الٹے سیدھے کاموں میں مصروف ہے۔ کیا معلوم یہ حرام ہی کی نحوست میرے گھر میں آ رہی ہو کہ بیماریاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ حلال کمائیے، ستھرا کمائیے، سچا کمائیے، انشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہوگی۔ اور آج کل انٹرسٹ کی وبا عام ہے، سود کی وبا عام ہے، اس سے بھی توبہ کر لیجئے۔ یہ بینک والے نت نئی اسکیموں کے ذریعے مسلمانوں کو ورغلاتے رہتے ہیں۔ آپ کی شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم سے قرض لے لیجئے، شادی اچھی کر لیجئے، قسطوں میں دیتے رہیے گا۔ گاڑی چاہیے ہم سے پیسے لے لیجئے، قسطوں میں دیتے رہیے گا۔ گھر والوں کو کچھ دینا ہے ہم سے لے لیجئے، قسطوں میں دے دیجئے گا۔ اور اس میں سود کی آمیزش جہاں جہاں ہوتی ہے، اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت سخت گناہ ہے، اس سے توبہ کر لیجئے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دافع رنج و ملال، صاحب جود و نوال، رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے معراج کرائی گئی میں نے ساتویں آسمان پر اپنے سر کے اوپر بادلوں کی گرج اور بجلی کی سی کڑک سنی، اور ایسے لوگ دیکھے جن کے پیٹ گھروں کی طرح بڑے بڑے تھے اور اس میں سانپ اور بچھو باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ سود خور ہے۔ توبہ کر لیجئے اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، توبہ کر لیجئے، رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ کیا معلوم یہی آج کی رات ہی ہماری زندگی کی آخری رات ہو، مزید مال کمانے کا موقع ہی نہ ملے، مگر اب تک جو غلط کیا ہے اس سے توبہ کر لیجئے اور آج نیت کر کے اٹھیے کہ اگر میرے مال میں، اب ایک اور پرابلم، مجھے پتا کیسے چلے کہ میرے مال میں حرام کی آمیزش ہے کہ نہیں؟ مجھے پتا کیسے چلے کہ میری روزی حلال ہے کہ حرام ہے؟ میں عالم دین تو ہوں نہیں، بندہ یہ سوچے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو علماء فرماتے ہیں تجارت کرے ہی وہی جس کو تجارت کا علم آتا ہو، ہمیں تو نہیں آتا۔ تو اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے،
آپ جو بھی کاروبار کرتے ہیں، دیکھیں آپ نے کئی چیزیں سیکھنے کے لیے کسی نہ کسی کے پاس جا کر سیکھی ہوں گی. ڈائنگ کا کام کرتا ہوگا تو وہ ڈائنگ ماسٹر کے پاس جا کے سیکھا ہوگا. جو امبرائڈری کرتا ہوگا امبرائڈری ماسٹر کے پاس جا کے بیٹھا ہوگا جب اس کو امبرائڈری آئی ہوگی. جو اسٹیچنگ کرتا ہے، جو کپڑے سیتا ہے، وہ کسی ٹیلر کے پاس جا کے بیٹھا ہوگا جب گھر سے تو سیکھ کے نہیں آیا. اس طرح ہر چیز ہم نے کسی نہ کسی سے سیکھی ہے. تو شرعی تقاضے پورے کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کسی عالم دین مفتی کے پاس تشریف لے جائیے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر قربان آپ کے لیے کتنا آسان کر دیا. کچھ گھنٹے نکالیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے باب المدینہ میں کم و بیش 6 دارالفتہ قائم ہیں. کسی بھی دارالفتہ میں تشریف لے جائیے تو وہاں دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں ان سے ملیے اور ان کو پورا اپنا کاروبار کا طریقہ بتائیے کہ میں یہاں سے مال لیتا ہوں، اس طرح رنگواتا ہوں، اس طرح سلواتا ہوں، یہ امبرائڈری کرواتا ہوں، پھر اتنے میں بیچتا ہوں، یہ میرا طریقہ، گاہک کو یوں بولتا ہوں، یوں پیسے لیتا ہوں، اتنے ادھار خرچ کرتا ہوں، یہ ٹیکس دیتا ہوں. سب کچھ بتا دیجئے. اگر آپ کو وہاں سے کلین شیٹ مل جائے، دارالفتہ والے کہہ دیں کہ آپ کا کام جائز ہے، آپ کی روزی حلال ہے، دل میں ٹھنڈک ہو جائے گی. اور اگر مجھے وہاں میں سمجھتا تھا آج تک حلال کماتا ہوں اور دارالفتہ سے جا کے پتا چلا کہ جناب آپ کا یہ جملہ کہنا، آپ کا یہ انداز آپ کی روزی کو حرام کر رہا ہے، تو پھر فوراً اس کو سدھار لیں. تو نیت کیجئے کہ دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے اپنے کاروبار کو ہم انشاءاللہ چیک کروائیں گے. اور ایک اور آسان کر دی دعوت اسلامی نے ہماری. اب اپنے اپنے موبائل فون نکال لیجئے، میں آپ کو ایک نمبر دے دیتا ہوں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر قربان فنگر ٹپس پر دارالفتہ دے دیا. ڈبل 12 گھنٹے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، 24 گھنٹے، ڈبل 12 گھنٹے، 365 دن آپ فون کیجئے، دارالفتہ کے اسلامی بھائی آپ کا فون اٹھائیں گے. دارالفتہ کے اسلامی بھائی آپ کو جواب دیں گے انشاءاللہ اور آپ کی شرعی رہنمائی کریں گے. آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ نے سوچا یار یہ کام حلال ہے کہ حرام ہے، کیونکہ بیان میں تو سنا تھا اب حرام نہیں کمانا، فون کیجئے، مفتی صاحب سے پوچھئے، دارالفتہ کے اسلامی بھائی سے پوچھئے میں یہ کام کر رہا ہوں یہ درست ہے کہ نہیں ہے، وہ کہیں ٹھیک ہے تو کر لیجئے. تو کتنا اچھا ہو جائے گا کہ میں شرعی رہنمائی کر کے اپنے کاروبار کو کروں. تو یہ فون نمبر نوٹ کر لیجئے، اس کو عام بھی کیجئے. یہ نمبر ہے کراچی کا لوکل نمبر ہے، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ 0092 لگا لیں، اور جو کراچی کے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں وہ 021 494 0443 021. اب 3 بھی لگتا ہے تو 3494 0443. پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں 021 3494 0443. دارالفتہ کے اسلامی بھائی سے بات چیت کر کے اپنے معاملات کو چیک کروا لیجئے تاکہ کہیں میری روزی میں حرام نہ آئے. اس مال سے پناہ مانگیے کہ جو حرام ہے، رب کی میرے پیارے اسلام میں ناراضگی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج سارے پکی نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد نہ کاروبار میں نہ زندگی کے دوسرے معمولات میں جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام روزی نہیں کمائیں گے. سب مل کر نیت کریں کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیں گے، ملاوٹ نہیں کریں گے، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے. میرے پیارے اسلامو یہ اگر ہم کرنے والے بن جائیں ہمارے رزق میں برکت ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. شروع میں ہم نے درود پاک کی فضیلت سنی، اب ہم نے جھوٹ اور ان تمام چیزوں سے بچنے کی بات سنی. نماز کی بھی نیت کر لیجئے. جو مسلمان کی دکان ہے، اور اگر سوچئے کسی غیر مسلم کی آپ کے برابر میں دکان ہے، مؤذن حی علی الفلاح کہتا ہے، مسلمان بھی اپنی دکان پہ بیٹھا ہے، غیر مسلم بھی اپنی دکان پر بیٹھا ہے، تو فرق کیا رہا مسلمان اور غیر مسلم میں؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج یہ بھی نیت کر کے اٹھئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد، بلکہ آج بھی اگر عشاء نہیں پڑھی تو انشاءاللہ ہم 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھیں گے. مسجد بھی قریب ہے اسی مارکیٹ میں، سبحان اللہ، آپ کی مارکیٹ کے اندر ہی مسجد موجود ہے. باجماعت نمازوں کا سلسلہ ہوتا ہوگا، درس کی ترکیب بھی ہوتی ہوگی. تو انشاءاللہ سب انشاءاللہ نیت کر لیں کہ باجماعت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اب احساس ہو رہا ہوگا کہ مجھے تو کئی باتیں نہیں پتا تھی، مجھے تو اپنے کاروبار کو پہلے ہی چیک کروا لینا چاہیے تھا، مجھے تو تجارت کے اصول پہلے ہی سیکھ لینے چاہیے تھے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. اس طرح کی علم دین کی باتیں سیکھتے سکھاتے رہیں گے. اور علم دین کا یوں سمجھ لیجئے اگر پیکج ڈیل حاصل کرنی ہے، ایک ساتھ بہت کچھ سیکھنا ہے، تو پیکج ڈیل یہ ہے کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے.
لیکن آپ آج 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے ہوں گے, 1-1.5 گھنٹے میں کئی باتیں سیکھنے کو ملی, لیکن اگر میں 30 دن کے قافلے میں سفر کر لوں تو 30 دن میں مجھے کتنی باتیں سیکھنے کو مل جائیں گی. اچھا میں 12 دن کے قافلے میں سفر کر لوں کتنی چیزیں سیکھنے کو مل جائیں گی. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلے 12 ماہ کے لیے سفر کرتے ہیں, 92 دن کے لیے سفر کرتے ہیں, 63 دن کے لیے سفر کرتے ہیں, 30 دن کے لیے سفر کرتے ہیں. تو آپ بھی نیت کر لیجئے کہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے. آپ کے لیے گولڈن چانس بھی ہمارے اسلامی بھائی نے پرچی مجھے دی ہے کہ آنے والے جمعہ ہفتہ اتوار, جمعہ ہے 30 اپریل, ہفتہ ہے 1 مئی اور اتوار ہے 2 مئی. 1 مئی بھی چھٹی اور 2 مئی اتوار چھٹی. تو صرف جمعہ کی چھٹی آپ نے کرنی پڑے گی اور 3 دن آپ قافلے میں سفر کر سکیں گے. اسی مارکیٹ سے انشاءاللہ آنے والے ہفتے 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کرے گا. تو نیت کیجئے انشاءاللہ راہ خدا میں ہم 3 دن کے قافلے میں سفر کریں گے. سارے نیت کر لیں انشاءاللہ. اتنی ساری باتیں سیکھ کے آئیں گے, نماز سیکھ کے آئیں گے انشاءاللہ, وضو کا طریقہ سیکھ کے آئیں گے. پیچھے ہمارے ذمہ داران موجود ہیں, اجتماع کے بعد اپنے نام لکھا دیجئے. اور جو اسلامی بھائی چاہتے ہیں, کہتے ہیں نا نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے, ہاتھوں ہاتھ بھی قافلے میں سفر کرنا چاہیں تو الحمدللہ ہمارے یہاں آپ کے قریبی سول لائنز میں فیضان بسم اللہ مسجد میں مدنی قافلہ آیا ہوا ہے, جس میں الحمدللہ داماد عطار بھی موجود ہیں. ابھی قافلے کا 1 دن ہوا ہے, 2 دن مزید باقی ہیں. مجھے بھی سعادت ملی ہوئی ہے, میں بھی اس قافلے میں موجود ہوں. تو اگر ہمارے ساتھ چلنا چاہیں تو یہاں انشاءاللہ صلاۃ و سلام کے بعد ہم مسجد جائیں گے, ہاتھوں ہاتھ ہمارے ساتھ چلیں. 3 دن انشاءاللہ ہمارے ساتھ اس مسجد میں اسی طرح نیکی کی دعوت دیتے رہیں گے اور نمازوں کی دعوت دیتے رہیں گے. تو جو ہاتھوں ہاتھ چلنا چاہیں وہ بھی صلاۃ و سلام کے بعد رابطہ کر لیں. جو ہاتھوں ہاتھ چلنا چاہیں سبحان اللہ ہمارے ساتھ چلیے انشاءاللہ. آپ کو لینے آئے آپ کی مارکیٹ سے, دیگر اسلامی بھائیوں سے ہم انشاءاللہ قافلے میں سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. آپ کی مارکیٹ ماشاءاللہ ہمیں بتایا گیا کہ 8 مئی کو 30 دن کا قافلہ بھی یہاں سے سفر کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہے, جتنا سیکھو گے اتنا ملے گا. تو 30 دن میں تو نہ جانے کتنی نیکیاں. بندہ سوچے کہ میں کب تہجد پڑھتا ہوں, میں کب اشراق چاش پڑھوں گا, میں کب اوابین پڑھوں گا, 313 بار درود پاک, تو 5 وقت مسجد کی پہلی صف میں نماز, تلاوت, سارا دن مسجد کے اندر. روایتوں میں آتا ہے مسجد میں جو اعتکاف کی نیت سے بیٹھتا ہے ہر سانس کے بدلے اسے نیکی ملتی ہے. اب کتنی نیکیاں لے کر آئے گا جو 30 دن کے قافلے میں جائے گا. تو بھائی یہ بھی نیت کر لیں کہ 8 مئی کے قافلے میں بھی کون کون نیت کرتا ہے 30 دن کے قافلے میں. ارے ماشاءاللہ, اگر یہ 30 دن والے کھڑے ہو کے دیدار کر لیں تو مدنی چینل کے ناظرین بھی ان کا دیدار کر لیں گے. اگر وہ کھڑے ہو جائیں تو ماشاءاللہ 30 دن کے لیے, اور کھڑے ہو جائیں 30 دن کے لیے اسلام میں کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ, کھڑے ہو جائیں تو ہم مدنی, اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ ہم مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ہماری مارکیٹوں سے اس طرح قافلے سفر کرتے ہیں. آپ کے کھڑے ہونے سے دنیا بھر کی مارکیٹوں سے قافلے سفر کریں گے. سبحان اللہ. کھڑے ہو جائیں 30 دن کے لیے, ایک بار کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں اسلامی بھائیوں کو جو یہاں ہاتھ اٹھایا تھا اسلام بھائی, یہ بھی 30 دن کے لیے کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. دیکھیں پیچھے بھی کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. داماد عطار کی طرف سے خوشخبری, جو 30 دن کے لیے نام لکھوائیں گے ان کا نام امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. جلدی جلدی 30 دن کے لیے جلدی جلدی. سبحان اللہ. مزید دیکھیں کتنے ہمارے پیارے پیارے اسلام میں کھڑے ہو گئے. ابھی 8 مئی میں وقت ہے, ابھی آپ نیت کر لیں, ابھی نیت کریں گے آپ کی مشکل حل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. بتا رہے ڈویژن سے 160 اسلامی بھائی 30 دن کے قافلے میں سفر پر ہیں. تو انشاءاللہ کہکشاں مارکیٹ والے بھی یہ قافلہ تو دیں گے انشاءاللہ. اچھا ایسا بھی ہو کہ نیکیاں کمانے کے لیے اگر کوئی سیٹ صاحب یہ اعلان کر دیں, کیونکہ کئی بیچارے جاب والے نظر آ رہے ہیں, وہ کہیں گے کہ یار ہم کیسے 30 دن کی چھٹی ملے گی. تو بھائی دیکھیں جہاد کرنے والا اور مجاہد کو سامان دینے والا وہ اس کے برابر ہو جاتا ہے. تو چلیں بھائی سیٹ صاحب کو کہہ دیں اپنے اسٹاف کو کہ اگر وہ 30 دن کے لیے جاتے ہیں میں ان کی تنخواہ نہیں کاٹوں گا. سبحان اللہ. یہ ہمارے سیٹ صاحب اعلان کر رہے ہیں, جی اعلان کر رہے ہیں آپ کہ آپ 30 دن کے لیے چلے جائیں انشاءاللہ ہم آپ کو تنخواہ آپ کی نہیں کاٹیں گے, اس کی نیکیاں بھی آپ کو ملیں گی. وہ لاکھوں نیکیاں لے کر آئیں گے, اس کی نیکیاں بھی آپ کو ملیں گی. کھڑے ہو جائیں چلیں. اب یہ سیٹ صاحب انفرادی کوشش کر کے اپنے کسی سے لیبر کو یا اپنے اسٹاف کو تیار کر لیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں عرب امارات ہم گئے, قافلے گئے. تو عرب امارات میں ایک اسلامی بھائی نے ایک ہوٹل کا بزنس کرنے والے اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش کی کہ آپ کا اتنے سارے ہوٹلز ہیں, اتنا بڑا اسٹاف ہے, تو کیوں نہ آپ اپنے اسٹاف میں ہر ہفتے قافلہ روانہ کریں اور آپ کو کتنی نیکیاں ملیں گی. ان کی یہ بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے اپنے اسٹاف کی لسٹ بنائی اور اپنے ہوٹل کے ریسپشن پر
یہ کارڈ لگا دیا کہ ہر جمعرات کو، اس جمعرات کو یہ 3 میرے جو سٹاف ہے وہ مدنی قافلے میں سفر کرے گا۔ اب ان کے ہوٹل سے ہر ہفتے 3 اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں، اب ان کے کاروبار کے اندر آپ سوچیں کتنی برکت آ جائے گی۔ تو یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ 3 دن کے لیے تو جتنے سیٹ صاحبان یا بیٹھے ہیں وہ نیت کر لیں کہ ہر مہینے اگر 3 دن آپ کا اسٹاف مدنی قافلے میں، ہاں ایسا نہیں قافلے کی نیت کر کے گھومنے جا رہا ہے، مدنی قافلے میں اگر وہ سفر کرتا ہے تو آپ اس کو اجازت دے دیں۔ اور 8 مئی کے لیے اگر کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سفارش کر دیں گے آپ کے سیٹ صاحب سے، کیونکہ وہ بھی یہی بیٹھے ہوں گے کہ انشاءاللہ وہ آپ کو 30 دن کے لیے قافلے میں۔ اور کوئی ہے جو نیت کرنا چاہیں، دیکھیں اب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں نام جا رہے ہیں، آخر میں نیت کر لے، پھر انشاءاللہ دعا ہوگی، ہمارا یہ اجتماع اختتام پذیر ہوگا۔ کون نیت کرتا ہے 8 مئی کو 30 دن کے قافلے میں انشاءاللہ؟ مومن کی نیت سے عمل سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلے ماشاءاللہ، یہ بھی نیت کریں۔ چلے ابھی نام جلدی جلدی اس کے بعد لکھا دیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، سبحان اللہ، مزید کرم نوازی ہو گئی۔ جو 12 دن کے قافلے کی نیت کرتے ہیں ان کا نام بھی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اب 12 دن کے لیے کون کون، جنہوں نے نیت نہیں کی وہ 12 دن کے لیے کر لیں۔ 12 دن کے لیے کون کون کر رہا ہے؟ نہیں 30 دن والے، وہ تو پھر 30 دن کی کرم نوازی ہوگی نا انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اب یہ سب انشاءاللہ اجتماع کے بعد پیچھے ہمارے اسلام میں کھڑے ہوں گے، اپنا نام لکھاتے ہوئے جائیے گا تاکہ یہ لسٹ انشاءاللہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے فیضان جیلان مسجد بلاک 8 کلفٹن کے مین روڈ پہ یہ مسجد قائم ہے۔ عصر سے مغرب وہاں تعویذات عطاریہ کا بستہ بھی لگتا ہے۔ تو آپ اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اپنے کاروبار میں برکت کے لیے، مصیبتوں کے لیے، بیماریوں کے لیے تعویذات کی ترکیب بنانی ہو، فری آف کاسٹ، 1 روپیہ بھی نہیں لیا جاتا، عصر سے مغرب آپ وہاں جائیے اور تعویذات عطاریہ حاصل کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی